بسم اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. برادران اسلام، میرے دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سیرت رسول کم و بیش 23 سال پر مشتمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کی جو ہے 23 سال پر مشتمل ہے. اگر آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، عرب کا وہ ماحول جس میں آپ نے آنکھیں کھولی، اور وہ ماحول جس میں آپ نے بچپن گزارا، اس کو بھی اگر لیں گے تو 63 سال ہو جائے گا. تو 63 سال کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو 63 سال تو نہیں، 63 گھنٹے تو لگیں گے ہی. ہر سال کا واقعہ اگر 1 گھنٹے میں بیان کرنے لگیں تو بھی 63 گھنٹے لگیں گے ہی. ہم لوگ عام طور پر مدنی زندگی یا مکی زندگی کو، نبوت کے بعد کی زندگی کو لیتے ہیں، اور یہاں ایک جھلک ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. ماحول کا تقاضا ہوتا ہے، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتا ہے تو بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کیسے نمٹا جائے. تو قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے. صلاۃ کے باب میں بھی، طہارت کے باب میں بھی، زکوٰۃ کے باب میں، صوم کے باب میں، حج اور عمرہ کے باب میں، وہیں حرب اور جنگ کے باب میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن وہی تھے جہاں آپ نے آنکھیں کھولی، جن کے بیچ میں آنکھیں کھولی، اور وہ کفار مکہ تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے مابین جو سب سے بڑا معرکہ ہوا، اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، یوم الجمعان کہا جاتا ہے، اور اس کو یوم بدر کہا جاتا ہے. کیونکہ اس جنگ میں اور اس جنگ تک روم اور ایران کی نگاہیں بھی ٹکی ہوئی تھیں کہ اس نبی کا مسئلہ اس کی قوم کے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اگر قوم ہی سے شکست کھا جائے تو ہم تک اس کی ہوا، اس کی آنچ پہنچنے والی نہیں ہے. تو سب سے بڑے محارب یہی لوگ ہیں. کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ اپنے تھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر جب آمادہ ہو گئے تو بڑا خسارہ ہوا. لیکن دین اسلام چونکہ ایسا دین ہے جو ختم ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، تو اب اس کو کفار مکہ ہوں یا مصر کا فرعون ہو یا عراق کا نمرود ہو یا آج کا کوئی طاغی نظام ہو جو چاہے کہ مسلمان اور اسلام کو ختم کر لے گا، وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اسلام تو مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. 9/11 کے بعد اسلام پر ایک کوہرام برپا ہو گیا پوری دنیا کی طرف سے. الغار، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سیاسی بازیگر
سب لوگوں نے اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا، لیکن جو لیکچرار کلاس روم میں اسلام کے خلاف بول رہے تھے ان کے گھر میں اسلام داخل ہو رہا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور قرآن کو بدنام کرنے، اسلام کو بدنام کرنے کی جن لوگوں نے سازش رچی، ان کی مارکیٹ میں قرآن کے نسخے انہی ایام میں کم پڑ گئے، اتنا اسلام کو پڑھا جانے لگا، اور آج تک یہ چیز جاری ہے۔ تو کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی اسلام کو مٹا لے گا۔ ہاں، ہوائیں چلتی ہیں، گرد و غبار اڑتے ہیں، اس کے روشن چہرے پر گرد و غبار کبھی ہٹتا ہے، لیکن وقت آتا ہے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، گرد و غبار ہٹتا ہے، پھر اسلام اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ تو ایک جھلک اس جنگ کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے اس درس میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی قوم کے ساتھ ہوئی، جس کو ہمیں بدر کہتے ہیں۔ پورا واقعہ بیان کریں گے، تمام متعلقات بیان کریں گے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن بہت مختصر انداز میں۔ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے فوجی دستے، جن کو سرایا کہا جاتا ہے، ایک کہتے ہیں سریہ، ایک کہتے ہیں غزوہ۔ سریہ اس فوجی ٹکڑے کو کہتے ہیں، مجموعہ کو کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں بھی گردش کے لیے گیا ہو اور اس میں آپ نہ گئے ہوں، اور غزوہ کہیں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہو، جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ تو چہار جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے لگے اسلام کا تعارف کرنے کے لیے، بول بالا کے لیے، اور اپنی سطوت اور قوت دکھانے کے لیے۔ تو ابھی غزوہ بدر یعنی سن 2 ہجری میں ہم نہیں داخل ہوئے تھے، پہلی ہجری کی بات تھی۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا ایک سریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ایک خط دیا۔ بنیاد آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور خط میں لکھا ہوا تھا، پہلے تو آپ نے یہ گائیڈ کیا کہ اس کو کھولنا ہی نہیں ہے، اتنی رات اتنے دن چلو، تو پھر جہاں پہنچ جانا وہاں کھولنا۔ جب خط کھولیں گے آپ تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیجیے گا، جو چاہے گا لڑے گا اور جو چاہے گا واپس مدینہ چلائے گا۔ اتنے وقت کے بعد جب خط کھولا گیا تو یہ سریہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کا طائف اور مکہ کے بیچ میں تھا۔ خط میں کیا تھا کہ ایک قافلہ مکہ کی طرف طائف سے آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساز و سامان ہے، ہم مارے گئے ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، اپنے گھر سے نکالے گئے ہیں، ہمیں بھی حق ہے دفاعی قوت اپنانی کی، اور اجازت جنگ کی مل چکی تھی۔ تو خط جب کھولا گیا تو اس میں یہی تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہوگا اور اس کا ساز و سامان اخذ کرنا ہے، کیونکہ بہت بڑی پلان ہے کفار مکہ۔ تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام مہینے کی آخری تاریخ ہے، اگر انتظار کرتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے تو حلال مہینہ آ جائے گا، تب تک یہ قافلہ حرم میں داخل ہو جائے گا، حدود حرم میں جہاں لڑائی منع ہے۔ اور اگر شروع کر دیتے ہیں تو حرام مہینہ ہے، حرام مہینے بھی جنگ شروع ہو جائے گی، جس کا لحاظ ہم بھی کرتے ہیں، کفار مکہ بھی کرتے ہیں، دونوں طرف مسئلہ تھا۔
کہ اگر اسی وقت شروع کر دیتے ہیں تو حرام مہینہ ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر لیٹ کرتے ہیں تو یہ قافلہ چلتے چلتے حدود حرم میں عرفات کے راستے سے پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے اعتبار کیا کہ حدود حرم میں نہ داخل ہونے پائے، خط کھولا، ساتھیوں کو بتایا تو کہا دیکھو اجازت ہے، جو چاہے ان سے لڑے اور جو چاہے واپس ہو جائے۔ تو کوئی نہیں واپس ہوا۔ یہ وہ کسک تھا دلی طور پر، تکلیف تھی کہ کفار مکہ نے کتنا ستایا تھا مسلمانوں کو۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ستائے گئے، عمار یاسر رضی اللہ عنہ ستائے گئے، ان کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہ شہید کر دی گئی، کتنے لوگ بے گھر کر دیے گئے، پراپرٹی چھین لی گئی، بیوی چھین لی گئی، بچہ چھین لیا گیا، اور نہتے ان کو مدینہ بھیج دیا گیا۔ کتنے لوگوں کے ساتھ واقعات ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جنگ شروع ہو گئی، عبداللہ حضرمی اس کا قائد تھا، مارا گیا، اور جو مال تھا اس کو لے کر کے صحابہ مدینہ پہنچ گئے۔ اب ہنگامہ ہو گیا کہ حرام مہینے میں جنگ مسلمانوں نے چھیڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں دیا کہ اگر یہ حرام مہینے میں قتال کرتے ہیں تو تمہیں اجازت ہے حرام مہینے میں قتال کرنے کی، یہ اگر حرم میں قتال کرتے ہیں تو حرم میں قتال کرنے کی اجازت ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو کفر اور شرک برپا کر رکھے ہیں، قتل و غارت گری برپا کر رکھے ہیں، یہ قتل و غارت گری سے کہیں زیادہ مایوب ہے، کہیں زیادہ برا ہے۔ دنیا نے جواب نہیں دیا، رسول اللہ نے جواب دے دیا۔ جب یہ صحابہ پہنچے تو اس پر بہت سارے مستشرقین کا اعتراض بھی ہے کہ مسلمانوں نے ایسا اس لیے کیا کہ ان کی مالی استطاعت جو کمزور ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ کیا تھا اس میں؟ اس میں کچھ چرم تھے، کھال سوکھے ہوئے، اور منقع تھا، کسمس، جو طائف سے مکہ کی طرف لایا جا رہا تھا۔ اسی طرح کی چیز ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی اس کو نہیں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ عبداللہ حضرمی مار دیا گیا، حرام مہینہ تھا۔ اب جب قافلہ لٹا ہوا مکہ میں پہنچا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، یعنی اتنا زبردست مسلمان ہو گئے ہیں، 450 کلومیٹر چل کر کے اور ہمارے قافل پر یہاں حملہ کرنے آ گئے، اتنی بڑی طاقت۔ لاؤ مال اکٹھا کرو، شام تجارت کے لیے بھیجو، اس مال سے ہتھیار خریدو اور مدینہ پر چڑھائی۔ یہ بدر کا پلان بن گیا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ جو قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان اموی رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 7، 8، 9 کی تعداد تھی، 9 سے زیادہ نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر ہوگی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ آپ نے 2 صحابہ کو بیٹھا دیا، جاسوس کے بغیر ملک نہیں چلتا ہے، کوئی بھی ملک ہو۔ آپ نے کہا یہاں رہو، اور جب قافلہ وہ آئے تو فوراً آ کر کے مدینہ میں خبر کرو، اور پھر چل کر کے قافلہ کو روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا منصوبہ غلط ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قاصد جہاں بیٹھے تھے جاسوس کی شکل میں، تو ان دونوں نے سنا کہ 2 بچیاں وہیں لڑ رہی تھی آپس میں، کسی قبیلے کی، ایک کا دوسرے پر کچھ قرض تھا۔ تو اس نے کہا دیکھو کل ایک قافلہ یہاں پہنچے گا، ان قافلہ والوں کی میں خدمت کروں گی تو کچھ پیسہ پاؤں گی، تو آپ کا قرض میں ادا کر دوں گی۔ تو قافلے یہ دونوں صحابہ سن لی کہ اچھا ان کو گویا کہ علم ہے کہ قافلہ کرانے والا ہے، چاق چوبند ہو گئے۔ قافلہ پہنچ گیا، جیسے ابو سفیان اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا قافلہ، یہ دونوں صحابی دیکھے فوراً مدینہ چلے گئے۔ ابو سفیان اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے
ابھی اسلام نہیں لائے تھے، گھوڑے کی میکنی کو توڑا، کہا کہ یہ گھوڑے مدینہ کے ہیں، کیونکہ اس سرزمین پہ مدینہ کے گھوڑے کھجور کھاتے ہیں، اور اس میکنی میں کھجور کی گٹھلی، اور وہ بھاگے کیوں؟ محمد کے جاسوس تھے۔ دیکھ لیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر کرنے گئے ہیں، اور ہمارا قافلہ اتنی بڑی پراپرٹی لے کر کے جو آ رہا ہے لٹ جائے گا۔ ابھی مدینہ میں ادھر خبر ہو گئی، کہا گیا کہ جس کی سواری سامنے ہے وہ نکل جائے۔ لازم نہیں تھا کہ ہر کوئی نکلے، اس وجہ سے غزوہ بدر میں جو پیچھے رہا اس کو کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ 8 9 7 آدمی سے مقابلہ ہے، کیا ضرورت ہے بہت زیادہ، لیکن جذبہ تھا 313 نکل گئے۔ سوچ لیجیے ادھر قافلے میں کیا ہوا۔ ابو سفیان اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا راستہ بدل دیا، ساحل سمندر بحر احمر لال ساگر سے ہوتے ہوئے اور مکہ کا راستہ لیا، اور وہیں ایک قبیلے کے ایک شخص کو زمزم بن عمر غفاری کو مزدور رکھا کہ جاؤ مکہ کے لوگوں کو بتاؤ کہ آپ لوگ جلدی کیجئے ورنہ اتنا قیمتی قافلہ آپ کا لٹ جائے گا، مسلمان لوٹ لیں گے۔ یہ شخص پہنچ گیا، کوہ صفا پر کھڑا ہوا، اپنا کپڑا پھاڑ دیا اور اعلان کیا، یا صبا ہائے صبح کے ہلاکت۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، کیا بات ہے بھائی؟ کہا آپ لوگ جلدی کیجئے ورنہ آپ کا قافلہ لٹ جائے گا۔ میں قاصد ہوں ابو سفیان اموی کا۔ دشمنی دیکھ لیجئے، اچھا مسلمان لوٹ لیں گے، 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، 1000 کا لشکر، اس کی قیادت میں ابو جہل، عمر ابن ہشام، سب کے پاس ہتھیار، سب کے پاس سب کچھ، ایک ایک اونٹ ڈیلی ذبح ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، لوڑیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، منورنجن کرتے ہوئے چل رہی ہیں مسلمانوں کو مارنے۔ اور ادھر ابو سفیان اموی رضی اللہ عنہ کا قافلہ مکہ پہنچ گیا، بچ گیا۔ خبر بھیجی کہ واپس آ جاؤ، قافلہ بچ گیا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم واپس آنے والے نہیں، اب مدینہ جائیں گے، مسلمانوں کو ٹھکانے لگائیں گے، یہ ہمارے تجارتی قافلے کے راستے میں روڑا بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ چلو یہ قافلہ چل رہا ہے، ابو سفیان اموی اس میں نہیں تھے، اس جنگ میں کفار مکہ کی فوج آگے چل رہی ہے، مسلمان وہاں دیکھے کہ قافلہ تو چلا گیا ہے۔ خبر ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار مکہ کا لشکر آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، مدینہ تک پہنچ گیا، تب کیا ہوگا؟ آگے بڑھو، روکو مدینہ سے باہر، بال بچوں کو سب کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اب میدان ہی بھی جنگ ہوگی۔ 313 لے کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ گئے، پہنچے بدر کے مقام پہ۔ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ بدر 14ویں رات کی چاند کو کہتے ہیں۔ وہاں ایک کنواں تھا جس میں 14ویں رات کا چاند دکھتا تھا، اس وجہ سے اسی کنویں کو بدر کہتے تھے، یا اس کنویں کو بدر کہتے تھے۔ اس کی مڈھیر جو تھی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح پورے طور پر گول دکھ رہی تھی، یا یہ کہ بدر نامی آدمی نے کھودا تھا، وجہ جو بھی ہو پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑاؤ ڈالو یہاں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ آگے گڈھا ہے، پانی ہے اس میں، تو ایسا کیوں نہ کریں ہم پانی پر قبضہ جما لیں، پانی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ مشورہ بہتر ہے، لیکن میرے آنے سے پہلے وہاں سے پانی کوئی کچھ نہ لے۔ گڈھا تھا، تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے مارا تیر، پانی وہاں سے ابلنے لگا۔ صحابہ نے اپنے مشکیزے میں پانی بھرا، اپنا پیے، نہائے دھلے جس کو نہانا دھلنا تھا،
پانی پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، کفار مکہ کی فوج پہنچ گئی، ابھی دور ہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ دیکھو کتنے ہیں وہ، بلکہ 2 آ رہے تھے، 2 غیر آدمی تھے۔ پوچھا کہ وہ کتنے ہیں؟ تو کہا ڈیلی 1 اونٹ ذبح ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لشکر 1000 ہے۔ اب کفار مکہ کا لشکر پہنچا، بدر کے مقام پہ دیکھا کہ مسلمان یہاں خیمہ زن ہے، اب یہاں جنگ ہوگی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے خنجر رکھ تیز اپنی، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اسے لڑ جائیں گے۔ ایک تو مسلمان اللہ کو کبھی نہ بھولے، ہرانے جتانے کا مالک اللہ ہے۔ دیکھ رہے تھے مسلمان کی ہم تو نہتے ہیں، وہ لیس ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ بس ابھی نگل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اپنائی۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کی نگاہ میں مسلمانوں کو زیادہ دکھایا اور مسلمانوں کی نگاہ میں ان کو کم دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو تواعدتم لاختلفتم، اگر تم ان کے ساتھ جنگ کا وقت متعین کرتے تو اختلاف ہو جاتا۔ یہ ہم نے چاہا کہ لو، اچانک ہم نے مٹ بھیڑ کرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جنگ کے بہت بڑے سپہ سالار بھی تھے، ایک بریگیڈیئر نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی زندگی اگر پڑھیے تو لگتا ہے کہ کیسے کمانڈر تھے وہ، دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ حرب و ضرب کے مسائل سے اتنا واقف تھے۔ آپ نے نقشے کو پورے اپنے ذہن میں لے لیا کہ کہاں کیسے ہو سکتا ہے۔ ریتیلی زمین جو پہاڑ سے ڈھل رہی تھی وہاں آپ نے خیمہ لگایا، اور نشیبی علاقہ تھا، کفار مکہ وہاں خیمہ زن ہوئے، اور رات میں سورہ انفال میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو ریت پہ بارش ہو تو وہ جم جائے گی ریت اور مضبوط ہو جائے گی، آپ اس پر چل سکتے ہیں، اور اگر نشیبی علاقہ ہو تو وہاں کیچڑ بن جائے گا۔ دونوں زمین اس اعتبار سے بن گئی۔ پورے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، میمنہ میسرہ وسط بنایا گیا، دایاں بایاں سائڈ۔ 2 گھوڑے تھے، دونوں گھوڑے والوں کو 2 طرف کر دیا آپ نے، اور صحابہ کے مشورہ سے آپ میدان جنگ سے دور ہٹ کر کے پڑاؤ آپ کا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ دیکھیے حرب ضرب میں شروع کیسے ہو، نتیجہ کیا ہو، کچھ نہیں پتا ہے، لہذا آپ دور رہیے کہ اگر کچھ بات ہو تو صحابہ آپ کو بچا کر کے مدینہ لے کر چلے جائیں گے، ہم مارے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی موجود رہیں گے، مشن کا قائد موجود رہے گا، مشن آگے بڑھتی رہے گی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے میں، اور آپ کے باڈی گارڈ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ آپ نے دعا کی، دیکھ لیجیے، کیونکہ ہرانے جتانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا اے اللہ، یہ ہے چھوٹی سی ٹکڑی جو میں لے کر آیا ہوں، اگر آج مار دی گئی تو اس طرح کی جماعت تیری عبادت کے لیے روئے زمین پر نہیں بچے گی۔ انجزنی ما وعدتنی، آتنی ما وعدتنی، اسے نافذ کر جس کا وعدہ تو نے کیا ہے، دے دے مجھے وہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ آج اتنا روئے کہ چادر آپ کے کندھے سے گر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے پکڑ لیا، کہا اے نبی آپ سر اٹھائیے، آپ اس قدر اگر رو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ اللہ کا قانون نہیں بدلتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں، اس کے سنت میں کوئی چینجنگ نہیں پائیں گے آپ۔
وہ جیسے پہلے مدد کرتا تھا اپنے بندوں کی، آج بھی مدد کرے گا، اس کے اندر طاقت موجود ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے۔ جب نبی نے چہرہ اٹھایا تو جانتے ہیں، سر اٹھایا تو کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل آ گئے۔ آج اگر ہمارا اور آپ کا ایمان ہو تو ہماری مدد کے لیے بھی جبریل آ سکتے ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا کیوں نہیں آ سکتے ہیں، کیفیت جو بھی ہو آنے کی۔ یہ میکائیل آ گئے، میں دیکھ رہا ہوں ان کے گھوڑے کا رنگ یہ ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، پگڑی بندھی ہوئی ہے، پیچھے لٹک رہی ہے اور آ رہے ہیں۔ بہت دن کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں کہ پہاڑیوں کے بیچ میں وہ میں نے بھی دیکھی ہے، ہمارے استاد وہاں لے جا کر دکھائے ہیں۔ کہا یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو راستہ ہے، کہا اگر میں میدان بدر میں رہوں تو بتاؤں گا کہ نبی نے اشارہ کیا تھا ادھر سے آ رہے ہیں۔ فرشتے آ گئے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے پروردگار سے تو تمہاری دعا قبول کر لی۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ہم اور آپ بھی اگر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں گے تو وہ قبول کرے گا، اور ہم اللہ سے مدد نہیں طلب کرتے۔ ہم کتنی بار کہہ چکے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے مدد طلب کر رہے ہیں جو ہماری مدد کو کبھی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دعا سن لی اور فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ جنگ شروع ہوئی، مبارزت کہتے ہیں، بھئی پہلے آؤ کرتب دکھاؤ، دونوں طرف سے کچھ ہو جائے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ عتبہ اور ولید بن عتبہ، ربیعہ، یہ تین آئے جنگ کے لیے پہلے میدان میں، تو ان کے مقابل میں تین انصار نکلے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمارا مقابلہ انصار سے نہیں ہے، اور حکمت جانتے ہیں، انصار کو دشمن بنائیں گے تو انصار مدینہ میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمارے تجارتی قافلوں کو ہمیشہ روکیں گے، لہذا ان سے ہمیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ کہا ہمیں ان سے مقابلہ ہے جو ہماری قوم کے بھاگ کر کے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا قم یا حمزہ، اپنے گھرانے کے اپنے چچا کو للکارا۔ قم یا علی، اپنے چچا جات بھائی علی کو للکارا۔ قم یا عبیدہ بن الحارث، دوسرے چچا عبیدہ بن الحارث کو للکارا۔ اپنے گھرانے کو لڑائے نبی نے۔ یہ نہیں کہ چلو دوسرے لوگ فلاں ہمارے رشتے کے نہیں ہیں، دور کے ہیں، وہ لڑیں، وہ مر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی نے اپنے گھرانے کو پہلے پیش کر دیا، اپنے داماد کو پیش کر دیا۔ شادی بھی بعد میں ہوئی تھی، اسی واقعہ کے بعد، لیکن زندگی بھر علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے۔ تینوں نے اپنے مد مقابل کو مار دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، عبیدہ بن الحارث اور ان کے مد مقابل میں کچھ ایک دو ہتھیار ہوئی۔ عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے، ان کو کھینچ لائے، پھر دونوں نے مارا ان کو، وہ تینوں مار دیے گئے۔ اب جنگ شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مارو ان کی جوڑ پہ، انگ انگ کے میں مارو۔ فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم وار کرنا چاہتے کہ سر جدا ہو جاتا، اس کا مطلب کہ بدستور فرشتے لڑ رہے تھے۔ جنگ ختم ہو گئی، نبی فتح پا گئے، 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور 70 کفار شہید ہوئے، اور 70 بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتار کا مسئلہ بہت اہم تھا۔ باقی لوگ بھاگے، مکہ کی طرف گئے۔ مدینہ جب آئے کوئی شور گل نہیں، ہنگامہ نہیں۔ شکر ہے اللہ رب العالمین کا، ہمیں آپ کو تھوڑی سی خوشیاں نصیب ہو جائے نا۔ ارے مولانا صاحب خوشی کا موقع ہے، لو لڈو تقسیم کرو، جھنڈا لگاؤ، یہ کودو پھادو، گاؤ ناچو، نہیں، شکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ کوئی بتائے کوئی جشن منایا گیا ہو مدینہ میں تو
اور مکہ میں جانتے ہیں خبردار کوئی روئے گا نہیں. دشمنی دیکھ لیجیے، خبردار کوئی مکہ میں روئے گا نہیں، نہ اپنے باپ پر، نہ بیٹے پر، نہ چچا پر، نہ ماموں پر، اور نہ مسلمانوں کو خوشی ہوگی. ایک شخص تھا بوڑھا، 3 بیٹے مارے گئے تھے، تو اپنے غلام سے کہتا تھا کہ پتہ کرو رونے کی اجازت مل گئی. آدمی جب رو لیتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن دل پہ اگر بوجھ ہو نہ رونے دیا جائے تو وہ بڑھ جاتا ہے. تو بڈھے نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو رونے کی اجازت مل گئی ہے. کرنے نہیں، کوئی اجازت نہیں. ایک رات کو سنا کہ کہیں رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ مکہ کا واقعہ ہے. پھر جگایا اسے اپنے غلام کو، کہا جاؤ دیکھو کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ آواز پر چلتے 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 جھوپڑی کے پاس پہنچا. کہا بھئی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو ایک خاتون رو رہی تھی، بڑھیا. کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرا اونٹ غائب ہو گیا ہے. وہ واپس آیا، بتایا کہ رونے کی اجازت نہیں ہے کہ بدر کے مقتولین پر، جن کا مرڈر ہوا ان پر رو. وہ ایک کسی کا اونٹ غائب ہو گیا اس پر رو رہا. تو اس نے ایک شعر کہا کہ اتنے بڑے بڑے اسود شیر ہمارے سب شہید کر دیے گئے، ابو جہل مار دیا گیا، اور اس پر رونے کی اجازت نہیں ہے. یار تم ایسی چیز پر روتے کہ اونٹ غائب ہو گیا ہے، اور رونے کی اجازت کفار مکہ نے نہیں. خبردار رونے کی اجازت. اور پھر انتقام لیں گے، جس کے نتیجے میں احد کی لڑائی ہوئی 1 ہی سال کے بعد. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس پر ایک جھلک انشاءاللہ کل ہم لیں گے. اور بعد صحابہ کے تعلق سے احد میں جو کرتب دکھائے ان کے تعلق سے گفتگو کریں گے. یہ ایک جھلک ہے، تفصیل تو پوری کتاب ہے غزوہ بدر پر لکھی گئی ہیں. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ہمت دے اور قوت ایمانی دے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورے طور پر پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ایسا ہی نہیں کہ یہاں کھڑے ہوتے تھے رات میں روتے تھے تو پیچھے صف میں آواز آتی تھی، لگتا تھا کل مرجل، جیسے کدر ہانڈی رکھ ہو اور اس میں کچھ پک رہا، تو ایسے آپ کے سینے سے گرگراہٹ کی آواز آتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہبان اللیل ہی خالی نہیں تھے، وہ رہبان النہار بھی تھے کہ رات میں مصلے پر ہوتے تھے تو دن بھر میدان کارزار میں بھی ہوتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی مسلمانوں کو اسلام کی. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.